اللہ نے ہمیں غمزدہ رہنے کے لیے پیدا نہیں کیا. غم ایک ہی ہونا چاہیے, وہ کون سا ہے؟ آخرت. تو خوش رہنا چاہیے انسان کو. اللہ کو خوش لوگ کیا ہیں؟ پسند ہے. نبی حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی مجھے دیکھا ہے زندگی میں کبھی ایسا نہیں ہو کہ آپ نے مجھے دیکھا اور مسکرائے نہ ہو. حالانکہ نبی کا غم سب سے بڑا غم تھا نا, امت کی فکر تھی, لیکن اپنے ساتھیوں کے ساتھ ایٹیٹیوڈ کیا تھا آپ کا؟ جب بھی دیکھتے مسکراتے. اور ہم لوگ کیا ہے؟ جب بھی دیکھو ایسا لگتا ہے کوئی نیا ٹینشن چل رہی ہے اس کے ساتھ. نئی ٹینشن چل رہی. خوش رہنا سیکھنا چاہیے, سمجھ رہے ہو؟ مسکراتے چہرے سے ملا کرو. تو اگر آپ جو دل میں لے کے بیٹھ گئے, اس نے میرے کو یہ بولا تھا, اس نے یوں کر دیا تھا, اس نے, یار تمہیں ایک واقعہ سناتا ہوں, اس سے بس پھر میں بس آپ لوگ سے 2-4 سوال لے کے بیان ختم کرتا ہوں. اس سے بڑا کیا یعنی ایک طرح سے ظلم ہوگا کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر جب تہمت لگی ہے نا, منافقین نے جھوٹی تہمت لگائی, اس میں حضرت مصطح رضی اللہ تعالی عنہ جو صحابی رسول ہیں وہ بھی اس پروپیگنڈے کا شکار ہو گئے تھے. وہ بھی منافقین کی باتوں میں آ گئے اور انہوں نے بھی حضرت عائشہ کے بارے میں یہ منافقین سے سن کے الفاظ کہے. حضرت عائشہ بیٹی کس کی ہیں؟ ابو بکر کی. آپ بتاؤ غیرت مند آدمی کو کتنا غصہ آئے گا نا. حضرت ابو بکر حضرت مصطح کے ساتھ مالی تعاون بہت زیادہ کیا کرتے تھے کیونکہ رشتہ دار بھی تھے اور غریب بھی تھے. جب حضرت ابو بکر کو پتا چلا نا میری بیٹی کے بارے میں انہوں نے یہ الفاظ کہے ہیں, تو حضرت ابو بکر نے قسم اٹھائی کہ آج کے بعد 1 روپیہ نہیں دوں گا. یعنی میں خرچ کر رہا ہوں ان پہ اور میری بیٹی پہ یہ بھی تہمت میں شریک ہو گئے. بعد میں جب قرآن کی آیتیں نازل ہوئیں, حضرت مصطح نے توبہ کی اور بہت گڑ گڑائے اللہ کے سامنے, توبہ کی. لیکن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قسم اٹھا چکے تھے ان پہ میں خرچ نہیں کروں گا, میں نہیں خرچ کروں گا ان کے اوپر. لہذا انہوں نے کہ بھائی ٹھیک ہے آپ نے توبہ کر لی, لیکن یہ ہلکا جرم تو نہیں ہے نا. کتنی بڑی شخصیت بھائی, سیدہ عائشہ نبی کی زوجہ بھی ہیں اور ابو بکر کی بیٹی بھی ہیں. تو نبی نے بھی معاف کر دیا ان کو. کتنا بڑا ظرف یار بھائی, جب گڑ گڑا لیے توبہ کر لی ہے تو معاف کر دیا, کیونکہ نبی کے سامنے بڑا ویژن ہے نا. جو چھوٹے یعنی گھروں میں چھوٹے چھوٹے جھگڑوں کو لے کے لمبے چلتے ہیں نا, وہ دنیا میں کوئی بڑا کام نہیں کر سکتے, وہ بس انہی میں الجھ کے رہ جاتے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو معاف کیا ہی, ابو بکر نے معاف نہیں کیا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں کوئی انتقام نہیں لے رہا, لیکن جیسے میں پہلے خرچ کرتا تھا نہیں کروں گا خرچ. سورہ نور کی آیتیں نازل ہوئیں, وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَن يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ. فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ تم میں جو قرابت دار ہیں تو جن لوگوں نے ان پہ خرچ نہ کرنے کی قسم اٹھائی ہوئی ہے وہ اپنی قسموں کو توڑ دیں. الا تحبون ان یغفر اللہ لکم, کیا تم چاہتے نہیں ہو کہ اللہ تمہاری غلطیوں کو بھی معاف کرے؟ یعنی تم یہ چاہتے ہو نا کہ اللہ تمہاری غلطیوں کو بھی معاف کرے. یہ کس کو تنبیہ ہو رہی تھی؟ ابو بکر کو. اللہ نے نام نہیں لیا. اللہ میاں بھی کیسی دیکھو نصیحتیں کرتے ہیں نا, عزت کا خیال کر کے جنرلی بتا رہے ہوتے ہیں کہ کوئی کسی رشتہ دار پہ خرچ کرتا تھا اور قسم اٹھا لی ہے کہ نہیں کروں گا, تو وہ قسم توڑ دے اور خرچ کرنا شروع کر دے, معاف کر دے. وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا, چشم پوشی سے کام لیں, درگزر کرے. اَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ, کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ بھی تمہاری غلطیوں کو معاف کرے؟ جب یہ آیت نازل ہوئی ہے ابو بکر نے کہا کیوں نہیں ہے اللہ, میں چاہتا ہوں تو میری غلطیاں معاف کر. یعنی اگر میں ان کو معاف کروں گا تو کل تو قیامت میں میری غلطیاں بھی معاف کرے گا, تو کیوں نہیں معاف کروں گا میں. کتنی بڑی غلطی کو معاف بھی کیا اور دوبارہ حضرت مصطح کو پر صدقہ کرنا شروع کر دی. تو جو آدمی معاف نہیں کرتا نا, بغض رکھتا ہے, وہ ڈپریشن اور ٹینشن میں رہتا ہے. اور جو دماغ کو صاف اور پاک کر کے سوتا ہے کہ یار جو تھا قصہ ختم, تو وہ ڈپریشن سے آزاد ہوتا ہے. تو ہم لوگ جھگڑوں کو لے کے بیٹھے رہتے ہیں اتنے لمبے لمبے کہ اس نے میرے کو یہ بولا تھا, اس نے میرے کو یہ بولا تھا, اس نے مجھے یوں کیا تھا. ابے چھوڑ دے یار, ٹھیک ہے اپنے آپ کو بھی ریلیکس کر, دوسرے کو بھی ٹینشن سے باہر نکال. تو اس لیے میرے بھائی خوش رہنا سیکھو, اور جس آدمی کے دل میں کینہ ہو, بغض ہو, چیزوں کو لے کے بیٹھتا ہو, وہ کبھی بھی خوش نہیں رہ سکتا, جلتا کڑتا ہی رہتا ہے, منفی باتیں ہی کرتا رہتا ہے. تو دل کو صاف رکھنا چاہیے انسان کو تاکہ آگے چلے, پھر وہ آگے کے کام کر سکے. انہی میں الجھ کے رہ جائے گا نا. ایک کسٹمر نے یوں کر دیا تھا تو اس کو سنا دی, وہ کسٹمر ہی مارکیٹ سے شارٹ ہو گیا.